آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کل یہ کانفلکٹ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، پیرنٹل کانفلکٹ اتنی زیادہ حد تک کبھی کبھار اختیار کر جاتا ہے، جس میں مار پیٹ دیکھنے کو آ رہی ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، وربل ابیوز اتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بتا سکتے ہیں اس بارے میں کیوں بڑھ رہا ہے اتنا زیادہ؟ دیکھیں، اس کی کوئی ایک اسپیسیفک ریزن تو نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بیسیکلی پیرنٹل کنفلکٹس کی اگر ہم بات کی جائے تو یہی وجہ ہے کہ ریلیشن شپ کو لے کے چلنا ہے، اور یہ ایک لانگ جرنی ہے. دو انڈیویجول جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، اور ان دو ڈفرینٹ انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اب بے شمار پری ریکویزٹس ہیں، بے شمار ایسی چیزیں جو آپ کو ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے سے پہلے کی ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ ڈیورنگ ریلیشن شپ، جب آپ شادی کے بندھن میں جائیں گے تو اس وقت کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی. پھر تھرو آؤٹ دی وے آپ کو کچھ اس سفر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. ایسا ہی ہے. تو یہ وہ سارے کے سارے پرنسپلز ہیں جو مورالٹی ریلیٹڈ ہیں، جو پیشنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو گریٹیٹیوڈ ریلیٹڈ ہیں، اور اپنی رسپانسبلٹیز پہ اوورلی سینسٹیو ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر جیسے کہ ہم کوئی بھی کام اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو پلان آؤٹ کیا ہے کہ آج کے دن اس وقت اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹاپک ہوگا، یہ کوسچنز ہوں گے، یہ بات چیت ہوگی. تو ساری چیزوں کو آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اسی طریقے سے جو لائف ہے، آپ کے بچے ہونے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی پریپریشن، کوئی نہ کوئی پلاننگ، کچھ پلان ہونے چاہیے. اور پھر جب مشکل وقت آئے گا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں آسانیاں بھی رہیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، پھر آسانیاں آئیں گی، پھر مشکلات آئیں گی. تو لائف کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان میں سے گزرنا ہے، اور ہر ایک کنفلکٹ کو، ہر ایک پرابلم کو فیس کرنا ہے، اور فیس بھی ساتھ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل، اگر کوئی ایک پرابلم سے فیس کر رہا ہو تو دوسرا انکریجنگ ایٹیٹیوڈ، اور وہ اپنا ایک وارم شولڈر یا اس کا ایک طرف ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کر سکے، اس وقت کنسول کر سکے، حوصلہ افزائی کر سکے. اور اسی طرح سے اگر کوئی اور اسپاؤس ہے، فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ کے پرابلمس ہیں تو وائف اسے انکریج کر رہی ہے، اور وائف کے کچھ ایشوز ہیں تو ہسبینڈ اس کو انکریج کر رہا ہے، ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اور ایک دوسرے کی زندگی میں آپ لوگ ایک ایکٹیو رول پلے کریں گے. اور اس میں بے شمار ڈسٹریکشنز ہوں گے، بے شمار ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کا یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک جینٹل اٹینٹیونیس، رسپانسبل ایٹیٹیوڈ، پھر اسی طرح سے انکریجنگ ایٹیٹیوڈ، اور ٹیکنگ کیئر آف دی ہول میرج ریلیٹڈ پورا جو ڈومین ہے اس کا خیال رکھنا، ہر چیز کی رسپانسبلٹی، اور اس رسپانسبلٹی سے ریلیٹڈ آپ کو سینسٹیو ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں ایک امپورٹنٹ، ایک اہم چیز سمجھتے ہوئے لے کے چلیں. اب یہ وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کی پراپر ٹریننگ ہے، اور اس پہ نالج ہونا چاہیے. اور جب آپ کبھی لائف سٹارٹ کرنا چلتے ہیں، اپنی میرٹل لائف کا سفر شروع کرتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر اپنے جو باٹم لائن ہے یا بیس لائن، کوئی آپ کے جو گولز ہیں وہ لے کے اس شادی کے بندھن میں جانا چاہیے. کہ فار ایگزامپل کہ ہمیں اچھے سے زندگی گزارنی ہے، وہ کیسے ہے، میوچول رسپیکٹ ہمیشہ چاہیے ہوگی، وہ کیسے ہے، اور ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی، ایموشنل سپورٹ تو، اور ایون سوشل سپورٹ، تو ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اویلیبل ہیں. ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے ڈیفینیٹلی اسی شادی کا حصہ ہوتے ہیں بچے، اور بچے بھی سفر کے ساتھی ہیں آپ کے. اور اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اب آپ اس پہ کتنا گریٹفل ہیں، کس طرح سے خوش ہیں. اور پھر اس ذمہ داری، یہ بلیسنگ، کوئی بھی نعمت اللہ کی ہے یا کوئی بھی اللہ کا انعام آپ پہ ہوتا ہے، اس انعام کو جب وہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس کو سنبھالنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، کہ اس کو اس کے مطابق لے کے چلنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے حاصل کر لی دیٹس اٹ، اس کو مینٹین کرنا، اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا اور نبھانا
یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس تیزی کے دور میں میرے مطابق یہ جو ابھی آج کل کا زمانہ ہے بہت فاسٹ فارورڈ ہے. ہر چیز بہت جلدی چاہیے ہمیں. کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر سلو پیس کے ساتھ ہے وہ پسند نہیں ہے, آہستہ کی چیز نہیں پسند. ریلیشن شپ جو ہے ہاں اور ہیپننگ ہو سم تھنگ جو کہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ جو ہے نا امیزنگ ہو رہا ہو, کچھ ایکسٹرا آرڈینری چل رہا ہو. ہاں یہ ضروری نہیں ہے. لائف میں آپ کا جو نارمل پیس ہوتا ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ہم یوں سمجھ یکسانیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس میں کچھ بہت جو ہیں وہ ایکسٹریم لیول پہ ایونٹس نہیں ہو رہے ہوتے جو آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایموشنل رولر کوسٹر, آپ کبھی نیچے جا رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں, آپ کی انجوائمنٹ ایکسائٹمنٹ ایک نیکسٹ لیول پہ. ہر روز یہ نہیں ہوتا. نارمل لائف ہوتی ہے. نارمل لائف میں آپ کی ایموشن نارمل اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں, بیس لائن پہ ہوتے ہیں. اور یہ بیس لائن وہ ہوتی ہے جسے رسپانسبلٹی کہتے ہیں, کمٹمنٹ کہتے ہیں, اور اس کمٹمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے ہیں, بچے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, رسپانسبلٹی ہے. آپ کو بچوں کے ساتھ بیبی سٹنگ کرنی پڑے گی, ان کی نرچرنس ہے, ان کا کیئر کرنا ہے. وہ دو انڈیویجول ہیں یا ایک بچہ ہے تو ایک انڈیویجول ہے. اور آپ کا کوئی بھی رویہ, کوئی بھی بیہیویئر, کوئی بھی ایموشنل ایکسپریشن بچوں کے سامنے وہ امپیکٹ کرے گا. آپ بچے کو کیسے نرچر کر رہے ہیں. ایون آپ اوورلی گریٹیفائی کر رہے ہیں, مطلب اوورلی بچے کو ہر چیز دیتے جا رہے ہیں, اس کو ہر چیز کی محتاط کر رہے ہیں, اس کے پاس سب کچھ پرووائڈ آپ کی پروویژن کیا ہوا ہے, ہر چیز, کھلونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ہر چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو یہ بچہ بھی, یہ بھی نرچرنس ٹھیک نہیں ہے. آپ اوورلی اس کو پیمپرڈ کر رہے ہیں. پھر آپ انڈر گریٹیفیکیشن تو نہیں کر رہے بچے کو کہ اس کو کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھ رہے, وہ بیسک نیڈس نہیں پوری کر رہے ہیں, اسے ہر بالکل اگنور کیا ہوا ہے, نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اب یہ وہ سارے کے سارے فیکٹرز ہیں جو چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ کو امپیکٹ کرتے ہیں یا چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں.